بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی بات پر کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ یہ کروں گا تو اگلا بندہ کہتے ہیں انشاءاللہ نہیں، تم بتاؤ تم کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ حالانکہ یہ دیکھیے کتنی بری بات ہے کہ انشاءاللہ برکت کے لیے ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہم کہیں کہ نہیں انشاءاللہ نہیں، تم بتاؤ یہ کام کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ انشاءاللہ کہنے کی جو بے توقیری ہے یہ ہمارے اپنے رویے نے پیدا کی ہے۔ ہم کسی پہ کیا فتویٰ لگائیں؟ ہم اس طرح کے ہو گئے کہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں۔ خیر یہ دوسری طرف بات چلی گئی کہ ہر بات میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انشاءاللہ کہو، لیکن دعا کا معاملہ ایسا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا دعا میں انشاءاللہ نہ کہو، دعا میں انشاءاللہ نہ کہو، کیونکہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس میں کیا ہے کہ بندے کی اپنی ذات کا یقین نہیں رہتا کہ اے اللہ اگر تو مجھے چاہے تو مجھے یہ عطا کر دے۔ فرمایا ایسے دعا نہیں کرو، ہر معاملے میں انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جب دعا کی باری آئی تو فرمایا اب انشاءاللہ نہیں کہو، کیونکہ انشاءاللہ کہو گے، دیکھو دعا کی قبولیت بھی اٹل حقیقت کیا ہے، اللہ چاہے گا تو قبول ہوگی نا، لیکن بندے کا اپنی ذات پہ جو کانفیڈنس ہے اور اس دعا کی قبولیت پر جو کانفیڈنس ہے وہ نہ شیک ہو، وہ نہ ٹوٹے، وہ نہ متزلزل ہو، اس میں بندہ مضبوط رہے۔ موقنون بالاجابہ، بندہ اپنی عبادت دعا کی قبولیت کا 100% کانفیڈنس اپنے اندر رکھے۔ فرمایا کہ دعا میں انشاءاللہ نہ کہو، بلکہ قبولیت کا عزم، قبولیت کا یقین لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ دعا میں جو چیز ہے جو قبولیت کے پر لگاتی ہے دعا کو، وہ انسان کا اپنا یقین ہے۔ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی کیونکہ ہمیں اپنی دعا پر یقین نہیں ہے۔ دعا پر یقین ہو جائے تو دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے قبولیت میں، ہم خود جو ہے وہ یقین کی دولت سے خالی۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یقین کے بھی مدارج ہیں، یقین کے مدارج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے سال کا، اگر وہ ہم سے چھری مانگے تو ہم میں سے کون ایسا باپ ہے جو 1 سال کے بچے کے ہاتھ میں چھری دے دے گا؟ ہے کوئی؟ کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بھی چھری استعمال کر رہا ہے، بڑے بچوں کو چھری دے رہا ہے، تو یہ چھری چھوٹے بچے کو دیتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اسے نہیں معلوم یہ خود کو زخمی کر لے گا۔ ہماری کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں ہماری کیفیت اس بچے کی طرح ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر اس کو دے دیا تو یہ الٹا اپنی دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ نہیں عطا کرتا، اس کی جگہ کوئی دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندے نے مانگا ہے نہ وہ عطا فرماتا ہے، نہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ عطا فرماتا ہے، بلکہ بندے کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی کنورٹ کر دیتا ہے اجر میں، ثواب میں۔ اس نے یہ مانگا، اس کو نہیں دینا، اس کو اس کی جگہ ثواب دے دیا جائے۔ اور قیامت کے دن جب بندہ وہ دعائیں کہ جو پوری نہ ہوئیں جب ان کا اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش قیامت کے دن
تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کیونکہ دنیا میں جتنی قبول ہوئی وہ ساری کی ساری فنا ہو گئی نعمتیں، لیکن یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دعاؤں کو اجر کی صورت میں رکھا، یہ آج کام آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔